لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ ہمارے حکمران ہمیں یہ وعدہ کرتے ہیں یا دنیا کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیت آزاد ہے، وہاں پہ جب ہم جیسے قانون کے طالب علم جب دیباچہ پڑھتے ہیں تو وہ لکھا ہے کہ حکومت جو پسماندہ طبقات ہیں ان کے لیے، ان کو آگے لینے کے لیے کام کرے گی۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ آرٹیکل 25 ایکویلٹی آف سٹیزن شپ کی بات کرتا ہے کہ تمام لوگ برابر کے شہری ہیں، لیکن آرٹیکل 40 کہتا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ملک کا صدر نہیں بن سکتا۔ مجھے بتائیں یہ کون سی ایکویلٹی ہے؟ آرٹیکل 91 میں پاکستان کی جو اقلیت ہے ان پہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ ہم ملک کے وزیر اعظم نہیں بن سکتے۔ کیا خامی ہے ہم میں؟ آرٹیکل 203D کے مطابق میں بحیثیت وکیل وفاقی شرعی عدالت میں اپنی قوم کا مقدمہ بھی نہیں لڑ سکتا۔ یہ کیوں؟ یہ کانسٹیٹیوشن کی دی ہوئی جو آرٹیکل 8 سے آرٹیکل 28 تک جو بنیادی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہے۔ اور یہاں پہ ہمارے صرف مٹھائیاں اور کیک کاٹ کے ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، یوم اقلیت جہاں پہ ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں، اپنے کردار کو سراتے ہیں، ہم ان ایشوز کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی طرف بھی حضور والا توجہ دیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ قائد اعظم کے ویژن کے مطابق سب کا پاکستان ہو، ایک طبقے کا پاکستان نہیں ہو۔ تو یہ تو ہوگی آئینی ڈسکریمینیشن۔ اب ہوتا کیا ہے؟ پاکستان کی اقلیتوں نے کبھی کسی عوام بارگاہ میں بم دھماکہ نہیں کیا، کبھی کسی مسجد میں گولی نہیں چلائی، کبھی کسی کو ذبح نہیں کیا، کبھی پاکستان کی سلامتی کے خلاف بات نہیں کی، ہمیشہ دعائیں کی ہیں۔ 14 اگست آنے والا ہے، اپنے گھروں پہ پاکستان کے جھنڈے لگائے ہیں، لیکن آج بھی اکمل بھٹی اور آپ کو یہ لائسنس لینا پڑتا ہے اور یہ بتانا پڑتا ہے 11 اگست کو کہ ہم وہ بے وطن پاکستانی ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بے وطن پاکستانی ہیں، ہمیں کسی سے لائسنس لینے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا کردار ہم نے صحت کے تو شعبے میں بنیاد رکھی، ہم نے تعلیم کے شعبے میں بنیاد رکھی، ہم نے دفاع میں پاکستان کا ساتھ دیا، ہم نے آج بھی ہمارے فوج میں لوگ جانے قربان کر رہے ہیں، لیکن کیوں ہمیں درجہ چہارم کی نوکریوں تک محدود کر دیا گیا ہے؟ کہ کیا یہ ہمارے مقدر میں لکھا ہے کہ ہم نے اس ملک کے گڈروں میں گر گر کے مرنا ہے، یا صرف ہم نے کمیونٹی سے؟ یہ غلط بات ہے۔ اسی کو بات کو سمجھتے ہوئے شہید شہباز بھٹی نے 5% جاب کوٹا منظور کروایا۔ کیا یہ میرا مقدر ہے کہ شراب آپ پیے اور لائسنس ہمیں دے پرمٹ؟ یہ ہمیں بدنام کرنے کے لیے آپ نے کیا ہے۔ ہماری بائبل میں بھی یہ مذہبی رہنما ہے، یہ کہتے ہیں کہ کوئی شراب بائبل مقدس میں نہیں، حرام ہے۔ اور پھر آپ نے ہمارا کردار گندا کرنے کے لیے ہمارے نام پہ یہ دبا لگا کے رکھا کہ وہ اسمبلیوں میں یا عوام میں یا اپنی پارٹی کے جو میٹنگز ہیں یا منشور ہے یا پالیسیز ہیں اس میں انکلوڈ کریں گے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں، چاہے وہ بات سنگلائل کی ہو، چاہے وہ گوجرا کی ہو، کوریاں کی ہو، جوزف کلونی کی ہو، یا جو کراچی میں ہمپا پلازا کی ہو، تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی مذہب جو ہے وہ اس طرح کی تعلیم نہیں دیتا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہاں پر یہ ہے کہ کیونکہ میں بہت عرصہ اسلام آباد میں رہا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر 20 لوگ فیض آباد کے پل کے نیچے یا اوپر بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ پورا اسلام آباد، راولپنڈی بلکہ پنجاب کو جام کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ اگرچہ ایک جہاز ہے اس میں 400-500 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو 2 لوگوں کے پاس گن ہے، وہ پورا جہاز جو ہے ہائی جیک ہو جائے۔ اسی طریقے سے پاکستان وہ انتہا پسند جماعتیں جن کو یہاں کے طاقتور اداروں کی سپورٹ حاصل رہی ہے، جنہوں نے انہیں پروموٹ کیا، سٹیج دیا اور ان کو پیسے بھی دیے۔ آج تک جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، خصوصی طور پر جو ہماری کالونی، آج تک کسی ایک شخص کو
जिंदा लोगों को जला दिया गया, कॉलोनियां जला दी गई, चर्च हैं, स्कूल हैं, एक किसी बंदे को सजा नहीं। और उससे अफसोस की बात यह है कि कोई मजम्मत भी नहीं करता। मैं समझता हूँ के प्रिंसिपल्स पे इस मुल्क को जो है वो बुनियाद रखी। उसके बाद जैसे अकमल भट्टी साहब जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी पहली स्पीच में कि आपको इजाजत है, आप फ्री हैं टू गो टू योर चर्चेस, टू द मॉस्क्स, टू द टेंपल्स, गुरुद्वारे, जिदे ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਦਗਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅਕਮਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਤਵੀਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਬਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਸਕਣ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਆਈਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਨੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਹੀ ਰਹਿਣ, ਲੇਕਿਨ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਖਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਚੁਣਨ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹੀ ਬਾਕੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਤ ਕੀਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ कोताहियां हो गई, उन पर इयादा करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। कायद आज़म की वो तकरीर कि जिसको रेफर किया जाता है, कायद आज़म ने बड़े क्लियरली कहा था, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स एंड मॉस्क्स or to any other place of worship. You are belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with the business of the state. कितना क्लियर विजन है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पास कि रियासत को किसी भी हवाले से इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपका कलर क्या है, आपका रिलीजन क्या है, आपका बिलीफ क्या है। और ये सराहत इसलिए थी क्योंकि उन्होंने वादा दिया था कि आपके हकूक का दिफा होगा, आपके हकूक महफूज होंगे। मगर पे दर पे के इंसानी हकूक की पैमानियां हो या जो जमहूरी कदरें हैं उनके अंदर जो गुंजाइश की कमी है, उसने माहौल को बहुत ज्यादा तंग कर दिया। जमहूरियत अवाम के जरिए से होती है। बादशाहत के अंदर आप सिंगली डिक्टेटरशिप को नाफिज करते हो और जमहूरियत के अंदर अवाम की राय आती है। जमहूरियत 5 साल में एक दफा मौका देती है, मगर उसके बाद वो रियासत का कानून और गवर्न करने वाली हुकूमत आपके हकूक का दिफा करती है। पाकिस्तान के मसाइल का हल अगर किसी भी हवाले से किसी भी डिबेट की टेबल पे रखा जाए तो एक ही है, कानून और आइन की बालादस्ती। आज आप हो या हम हो, आप अकलियतों की शक्ल में हो या हम मजहबी सियासी जमातों की शक्ल में हो, हम सब सफर कर रहे हैं सिर्फ एक नुक्ते की वजह से कि जो कानून कहते हैं उस पे अमल दरामद नहीं, जो आईने पाकिस्तान कहते हैं उस पे अमल दरामद नहीं। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह है कि एलीट्स ने इस तमाम निजाम को कैप्चर कर लिया है और उसके पेश की जा रही है जो आप सबकी मुत्तफिका राय से मंजूर की जाएगी। That the fundamental rights of the people of Pakistan as enshrined in the Constitution of Pakistan 1973 must be upheld and respected in the both letters and spirit by the state and all its organs। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तान के शहरियों के बुनियादी हुकूक को उनकी असल रूह के मुताबिक अमल में लाया जाए। क्या आप इसके लिए मुत्फिक हैं? अपना हाथ उठाकर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। Second, that there shall be no segregation on the basis of religion, language or ethnicity
in state affairs in accordance with the vision expressed in the historic speech of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah delivered on 11 August 1947. Quaid-e-Azam की तारीख साज तकरीर 11 अगस्त 1947 को निसाब और आइन का हिस्सा बनाया जाए, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान में बसने वाले तमाम लोग बराबर के शहरी होंगे और कोई भी शख्स रंग, अकीदे और नस्ल की बुनियाद पर नहीं जाना जाएगा।